سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت و برکات کا خزینہ، اس کے انعام و اکرامات کا مہینہ، اس کی بخشش اور عنایات کے خزانوں کی کلید اور اللہ کے تقرب، رضا اور خوشنودی کی نوید، ماہ مبارک رمضان کریم اپنی تمام تر سعادتوں، فیوز اور برکات کے ساتھ ہم پر سایہ فگن، اور نہایت سعید ہیں وہ روحیں جنہوں نے زندگی میں ایک بار پھر اس عظمتوں والے، شوقتوں والے عظیم ماہ مبارک کی سعادتوں سے، فیوز سے، برکات سے استفادے کی کوششیں شروع کر رکھی ہیں۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی گفتگو رمضان کریم ہی کے حوالے سے ہے، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک حدیث مبارکہ جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کروں۔ یہ حدیث مبارکہ مختلف انداز میں، مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف کتب میں اور مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایت ہے۔ میں اس وقت اسے صحیح ابن حبان اور معجم الطبرانی، معجم الصغیر الطبرانی، امام طبرانی کی 3 معاجم ہیں، معجم الاوسط ہے، معجم الصغیر ہے، معجم الکبیر ہے۔ تو معجم الصغیر کے حوالے سے یہ ایک حدیث جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز منبر پہ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے مختلف کتب میں موجود ہے، مستدرک حاکم میں بھی موجود ہے، الادب المفرد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے۔ حضرت مالک بن حویرث سے بھی یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، اور حضرت جابر بن عبداللہ سے بھی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ یہ صحیح ترغیب و ترہیب میں بھی ہے، حضرت کعب بن عجرہ سے بھی روایت ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے، اور جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ المعجم الصغیر کے اندر بھی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اکثر دیکھا تھا کہ آپ منبر پر قدم رنجہ ہو رہے ہیں، لیکن اس انداز میں کبھی نہیں دیکھا تھا کہ پہلے منبر کی پہلی سیڑھی پہ یا پہلے پائے پہ پاؤں رکھیں اور فرمائیں آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھیں تو پھر کہیں آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھیں تو پھر کہیں آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کبھی اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ آپ تشریف لاتے تھے، منبر پر تشریف رکھتے تھے، اور تشریف فرما ہونے کے بعد آپ لوگوں سے خطاب شروع کر دیتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے، قرآن پاک اور حکمت مبارکہ یعنی احادیث کی روشنی میں ان کی تعمیر سیرت کا سامان فراہم کرتے تھے، ان کی تطہیر اور تقدیس کے لیے ارشادات فرماتے تھے، جو آپ کے ملفوظات ہوتے تھے وہ لوگوں کے سامنے رکھتے تھے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس طرح آمین کہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے یہ ایک حیرانی کی بات تھی،
چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ آپ سے صحابہ نے پوچھ ہی لیا کہ اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ تھا، ہم نے کبھی آپ کو اس طرح قدم رنجا ہوتے ہوئے اور آمین کہتے ہوئے نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں منبر پہ قدم رکھ رہا تھا تو ایسے میں جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم میرے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے 3 قسم کے لوگوں کے لیے بد دعا کی۔ انہوں نے بد دعا کی، میں نے مہر توثیق ثبت کرتے ہوئے جبریل کی بد دعا پر آمین کہہ دیا۔ حضرات، یہاں سوچنے کی بات یہ ہے، قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کتنے بد قسمت، بد نصیب اور حرمہ نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے لیے ملائکہ کے سردار حضرت جبرائیل علیہ تحیت و تسلیم بد دعا کریں، اور کائنات کے امام، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار کہ جن سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی نہیں، وہ اس بد دعا پر آمین کہہ کر مہر توثیق ثبت کریں۔ ان لوگوں سے بڑھ کر کوئی بد نصیب، بد قسمت ہو سکتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 3 افراد بیان کیے ہیں، مختلف روایات میں ان کی ترتیب مختلف انداز میں ہے، لیکن صحیح ابن حبان کے حوالے سے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو نقل کی ہے، اس میں پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رمضان کے مہینے میں بھی اللہ کی رحمتوں اور برکات کے دریا کے معجزن مہینے میں بھی جنت کو حاصل نہ کیا، اپنی مغفرت کا سامان نہ کر سکے۔ دوسرا وہ شخص ہے اس ترتیب کے مطابق کہ جس نے اپنے والدین کو، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو حیات پایا اور پھر بھی وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، یعنی آپ کا نام نامی، اسم گرامی اس کے سامنے آ جائے، یا وہ خود پڑھتے ہوئے پڑھ لے یا سن لے اور پھر وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ تیسرا وہ شخص ہے اس ترتیب کے لحاظ سے۔ لیکن بعض روایات میں ترتیب کچھ اور بھی ہے۔ ہم بات کو سمجھنے کے لیے اس ترتیب کو تھوڑا سا تبدیل کریں گے۔ دیکھیے، 3 اشخاص کے لیے بد دعا کی گئی ہے، اور بد دعا کے بھی الفاظ جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ اس روایت کے اندر ہے ابعدہ اللہ، اللہ اسے اپنی رحمتوں سے دور کر دے، یعنی رحمتوں سے محروم کر دے۔ جب آدمی رحمت سے محروم ہو جائے تو اس کا لازماً بالعکس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ کی ناراضی کا نشانہ بنتا ہے، اللہ کے غیظ اور غضب کا نشانہ بنتا ہے۔ اس پر مختلف قسم کے فتنے وارد ہوتے ہیں، یا اس کو دردناک قسم کا عذاب دیا جاتا ہے۔ رحمت نہیں تو بے رحمتی کی مختلف شکلیں ہیں۔ یہاں ہے کہ اللہ رب العزت اسے اپنی رحمت سے دور پھینک دے۔ ایک روایت کے اندر بودن کے لفظ ہیں، اور اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ رحمتوں سے دور پھینک دیا جائے۔ ایک روایت کے اندر الفاظ ہیں راغما انف رجل، اس شخص کے ناک پر مٹی لگ جائے، یا اس کا ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی مٹی میں مل جائے وہ شخص، ستیاناش ہو جائے اس شخص کا۔ حیف ہے اس شخص کے لیے، تف ہے اس شخص کے لیے، افسوس ہے اس شخص کے لیے۔ کہیں صرف راغمہ انفوں کے الفاظ ہیں کہ اس کا ناک خاک آلود ہو جائے، کہ جس کے سامنے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی آئے، اور پھر وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ حضرت مالک بن حویرث کے الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلی جو بد دعائیں تھیں ان پر بد دعا کی جبریل نے، کل تو آمین، میں نے آمین کہا۔ لیکن جہاں درود کے الفاظ ہیں نا، جو آخری ترتیب ہے، لیکن ہم بات کی تفہیم کے لیے اسے پہلے نمبر پر لا رہے ہیں، وہاں ہے کہ
جبریل نے بد دعا کرنے کے بعد مجھے کہا کہ کل آمین، آپ اس پر آمین کہیں، یعنی لازماً آمین کہیں۔ فقل تو آمین، میں نے اس پر آمین کہا۔ حضرات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل انسانی پر بے شمار احسانات ہیں۔ آپ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے انسان کو صرف انسان نہیں بنایا، بلکہ اس کو انسانیت سے اٹھا کر مسلمانی کے درجے تک پہنچایا، صحیح معنوں میں احسن تقویم اور مسجود ملائک بنا دیا، اس درجے پہ پہنچا دیا کہ جہاں انسانیت بھی اپنے آپ پر فخر محسوس کرے۔ تکمیل کی ہے انسان کی مسجود ملائک ہونا کی حیثیت سے، احسن تقویم ہونے کی حیثیت سے۔ ایک درجہ ہے حیوانیت سے نچلے درجہ، اس کے اوپر ہے حیوانیت کا درجہ۔ یہ جو ہے نا کہ بل ہم اضل، کہ وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں، یہ سب سے کم نچلا درجہ ہے۔ یعنی بنایا تو انسان تھا اشرف مخلوقات، لیکن وہ حیوانیت سے بھی نیچے گر گیا۔ اس سے اوپر ہے درجہ حیوانیت کا، اس سے اوپر ہے درجہ انسانیت کا، اور اس سے اوپر ہے درجہ مسلمانیت کا، مسلمیت کا، اسلام کا۔ اسلام جو ہے بہت بلند درجہ ہے کہ جہاں انسان حقیقتاً خلیفۃ الارض بنتا ہے، جہاں انسان اس مقام پر فائز ہوتا ہے کہ جہاں انسانیت بھی اپنے آپ پر فخر محسوس کرے، اپنے اعزاز پر اترائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں وہ یہاں تک لے جاتی ہیں، اللہ کے قریب تک پہنچا دیتی ہیں۔ بے شمار احسانات ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان احسانات کے پیش نظر بے شمار حقوق ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ موقع نہیں کہ ہم ان حقوق کے بارے میں کچھ گفتگو کریں۔ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اس حدیث میں جو ہے نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راکبہ آتباتن، راکبہ آتباتن، راکبہ آتباتن، کہ آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، منبر کے ایک سیڑھی پہ قدم رکھا، دوسری پہ رکھا، تیسری اور آمین کہا۔ ہم اس کے حوالے سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو تیسری آمین آپ نے فرمائی تھی نا، اس میں تھا کہ جس نے آپ کا نام سنا، آپ کا نام پڑھا، یا آپ اس کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کسی حوالے سے آیا، خود اس نے کہا، اس نے لکھا ہوا دیکھا، یا خود لکھا یا پڑھا یا سنا، اور پھر اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا، تو جبریل نے خاص طور پر کہا کہ آپ کہیے آمین، یعنی اپنی بد دعا کے بعد کہا کہ آپ کہیے آمین۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ آپ کے حق کی ادائیگی تو ہے، چھوٹی سی ادائیگی، چھوٹی سی، لیکن اصلاً یہ پڑھنے والے کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا کوئی آپ پر احسان نہیں ہے، یہ خود پڑھنے والے کے لیے فائدہ مند ہے، اس کی دنیا کے لیے بھی بہتر ہے، اس کی آخرت کے لیے بھی بہتر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جلاء الافہام فی الصلاۃ والسلام علی خیر الانام میں مختلف احادیث، قرآن پاک کی آیات مبارکہ اور مختلف روایات کی روشنی میں 40 فوائد نقل کیے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے کہ جہاں یہ حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ رب العزت کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ مطابقت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت جو ہے ایک بار درود پڑھنے سے 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، انسان کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ دعا کی برکت سے انسان کی مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر درود شریف نہ پڑھے تو دعا جو ہے وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچتی۔
درمیان میں لٹکی رہتی ہے، ناکام و نامراد ہوتی ہے۔ کئی فوائد ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے، یعنی اللہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جتنا زیادہ درود پڑھیں گے اتنا ہی فائدہ مند۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اہل اسلام میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے۔ مختلف محدثین نے مختلف روایات نقل کی ہیں۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک کتاب لکھی ہے امام ابن قیم کی طرح، القول البدیع، وہ صرف درود شریف کے بارے میں ہے، آپ پر صلاۃ والسلام کے حوالے سے۔ اس میں محدثین کے بارے میں جن کا کام ہی حدیث لکھنا، لکھانا، پڑھنا، پڑھانا ہے، ان کے لیے ایک نوید ہے کہ جب وہ قیامت کے روز آئیں گے تو اللہ رب العزت ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ درود پڑھنے والے ہیں، کہ جب جب حدیث پڑھیں گے تو حدیث میں کیا ہوگا کہ رسول پاک نے کہا، رسول پاک نے کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ان کے سامنے آیا اور آپ خاموش رہے۔ مختلف حدیث کی اقسام ہیں۔ تو جب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا یا آتا رہا، محدثین آپ پر درود پڑھتے رہے اور بغیر درود کے کبھی آگے نہیں بڑھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، میں اپنے لیے مانگتا ہوں، اور جب جب میں اپنے لیے مانگتا ہوں میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ پر بھی درود بھیجوں، تو میں کیا اس کا تناسب رکھوں، یعنی کتنا اپنے لیے مانگوں، کتنا آپ پر درود پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا ما شئت، جتنا چاہے پڑھ، فہو خیر لک، تیرے لیے بہتر ہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا، حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا کہ الربع، کہ ایسا کرتا ہوں 3 حصے اپنے لیے مانگ لیا کروں گا، 1 حصہ آپ پر درود پڑھ لیا کروں گا۔ آپ نے فرمایا ما شئت، جتنا چاہے کر، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو اس سے زیادہ کرے گا وہ تیرے لیے ہی فائدہ مند۔ کہتے حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا کہ میں نے کہا پھر میں ایسا کرتا ہوں، نصفین، النصف، آدھا حصہ میں آپ کے لیے مانگ لیا کروں گا، یعنی آپ پر درود بھیج دیا کروں گا، آدھا میں اپنے لیے مانگ لیا کروں گا۔ آپ نے فرمایا ما شئت فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، جتنا چاہے مانگ، تیرے لیے ہی فائدہ مند ہے، لیکن اگر تو زیادہ کرے گا تیرے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو کہتے ہیں الثلثین، میں ایسا کرتا ہوں کہ 3 حصے کر لیتا ہوں مانگ کے، 2 حصے آپ پر درود پڑھ لیے کروں گا، 1 حصہ اپنے لیے مانگ لیا کروں گا، 1 حصہ اپنے لیے خاص کر لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ما شئت، جتنا چاہے کر، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو اس سے زیادہ کرے گا تو تیرے لیے ہی فائدہ مند۔ حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، پھر میں اپنے لیے کوئی وقت نہیں رکھتا، میں صرف آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو سونے نے کیا ارشاد فرمایا؟ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، پھر یاد رکھ کہ اگر تو مجھ پر درود ہی پڑھتا رہے گا تو درود کی برکت سے اللہ تیری ساری مصیبتیں دور کر دے گا، تیری ساری مشکلات دور کر دے گا، تیری ساری تمنائیں پوری کر دے گا اور تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف میں سے کئی بزرگ باقاعدہ درود شریف کی تسبیح کیا کرتے تھے۔ یہاں جاتے جاتے میں صرف ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ درود لازماً پڑھتے رہنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ مسنون پڑھا جائے۔ مسنون کا لفظ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ کوئی الفاظ جو ہیں خواہ کسی بڑے سے بڑے بزرگ کے کتنی ہی نیک نیتی کے ساتھ کہے گئے ہوں اور کتنے ہی بھلے کیوں نہ ہوں،
سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ اور کلمات کے تبرک اور تقدس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ أَجْمَعِينَ۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔